اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أشهد أن لا إله إلا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم سورہ عصر کی تفسیر کر رہے ہیں. یہ سورہ کریمہ مکی ہے. مکی سورت کسے کہتے ہیں اور مدنی سورت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت سے پہلے جتنی سورتیں آپ پر نازل ہوئیں وہ ساری سورتیں مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں آپ پر نازل ہوئیں ساری صورتیں مدنی ہیں. اور یہ سورہ عصر صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے، یعنی اس سورہ کریمہ میں صرف 3 آیتیں. پہلی آیت ایک قسم پر مشتمل ہے، اور دوسری آیت جواب قسم ہے. قسم اللہ نے کھائی ہے، مقسم بہی یعنی جس کی قسم کھائی گئی ہے وہ زمانہ ہے، جس کو آپ وقت کہہ لیجئے، دور کہہ لیجئے، زمان کہہ لیجئے، انگریزی میں ٹائم کہہ لیجئے. میں نے یہ بتایا تھا کہ لفظ عصر جس کا ترجمہ ہم ٹائم کر لیں یا زمانہ کر لیں یا وقت کر لیں، یہ عربی کے عین صاد رے کے مادے سے نکلا ہے. جس کا ایک مفہوم میں نے کل بتایا تھا کہ اثارا یاسر مانے نچوڑنا. لیمو سے اگر رس نچوڑ دیا جائے تو دنیا کے اندر کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ رس کو دوبارہ لیمو کے اندر ڈال سکے. گویا زمانے کے لیے لفظ عصر لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ زمانے کا ایک مختصر حصہ بھی اگر زندگی سے نکل گیا تو اسے دوبارہ زندگی میں نہیں لایا جا سکتا. اس میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا گیا. اسی لفظ عصر سے ایک لفظ اعصار بنا ہے، اور اعصار کے معنی ہوتے ہیں تیز و تند ہوا.
جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں کا ایک باغ ہو، انگوروں کا ایک باغ ہو؟ نخیل مانے کھجور اور عنب مانے انگور جمع اعناب، ان تکون لہ جنت من نخیل و اعناب، کھجوروں کا ایک باغ ہو، انگوروں کا ایک باغ ہو، تجری من تحتی الانہار، جس باغ میں پانی کی کمی نہ ہو، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، اور جس کی ایک کھیتی ہے، جس کا یہ باغ ہے، وہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، باغ کے مالک کو بڑھاپے نے آ لیا ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، کمزور بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو ایک تیز و تند آندھی آئی، جس آندھی کے اندر آگ تھی، جس کی وجہ سے پورا کا پورا باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا جل کر خاکستر ہو گیا۔ استدلال یہ کرنا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز و تند ہوا کے لیے لفظ اعصار استعمال کیا ہے، الف عین صاد الف رے، یہ لفظ اعصار جو تیز و تند ہوا کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ لفظ بھی عین صاد رے کے مادے سے بنا ہے۔ گویا عصر کے مفہوم میں دو چیزیں داخل ہیں، ایک تو یہ کہ گزرا ہوا وقت دوبارہ زندگی میں نہیں لایا جا سکتا، اور دوسری طرف اشارہ لفظ عصر سے اس بات کی طرف کیا گیا کہ زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، جیسے تیز و تند ہوا گزر جاتی ہو، ایک لمحے کے اندر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہو، ایسے ہی زمانے کا حال ہے، ایسے ہی ٹائم کا حال ہے، ایسے ہی وقت کا حال ہے کہ یہ تیز و تند ہوا کی طرح گزرتا چلا جا رہا ہے۔ گویا سبق دینا مقصود ہے کہ انسان کی زندگی برف کی طرح ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے برف پگھلتی جا رہی ہے۔ برف کے مالک کو چاہیے کہ جلدی سے برف بیچ کر پیسے کھڑے کر لے، ورنہ نفع ایک طرف رہا سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ انسان کی زندگی ریت کی دیوار ہے، اس ریت کی دیوار کے اوپر تیز و تند ہوا کی شکل میں زمانہ گزر رہا ہے، اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے ریت کی یہ دیوار گرتی جا رہی ہے، اور ایک دن یہ دیوار پوری کی پوری گر جائے گی۔ شاعر نے کہا کہ دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات، کیا بولتا ہے؟ دیکھنا ایک روز گر جائے گی دیوار حیات، ریت کے ذرات کا ہے سلسلہ ٹھہرا ہوا۔ انسانی زندگی جو برف کی مانند ہے، رفتہ رفتہ مرور ایام کے ساتھ ساتھ پگھلتی جا رہی ہے۔ جلدی سے زندگی کے اس سرمایے سے فائدہ اٹھا لو، نفع کما لو، ورنہ خسارہ رکھا ہوا ہے۔ ٹائم کے اوپر، وقت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہم اور کرنا چاہیں گے۔ وقت
ٹائم، زمانہ، یہ اضافی، یعنی اس کا شمار نسبتاً کیا جاتا ہے. زمانے کا تصور اضافی ہے، اس کا شمار نسبتاً کیا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، بہت ڈسٹرب کر رہا ہے تو ادھر چلا جا، پیچھے چلا جا، تیری وجہ سے بہت ڈسٹرب رہا ہے. تو وقت کا شمار نسبتاً کیا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص طریقے سے خلق کیا ہے، ایک خاص طریقے سے اسے پیدا کیا ہے. ہمارے ایک دوست انٹرنیٹ کے اوپر ایک امریکن سے گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کے دوران اس امریکن نے یہ کہا کہ گاڈ نے ہر چیز پیدا کی ہے لیکن وقت کو پیدا نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ کوئی بھی حادثہ ظہور پذیر ہوتا ہے تو اس سے پہلے وقت رہتا ہے. مثلا میں نے یہ گلاس اٹھایا، گلاس اٹھانے کی جو حرکت ہے اس سے پہلے، اس فعل سے پہلے، اس عمل سے پہلے، حرکت سے پہلے زمانہ موجود ہے، وقت موجود ہے. ہر چیز کی پیدائش سے پہلے وقت موجود ہے، تو وقت کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو ایک ریفرنس سے سمجھیے. ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کے اوپر کوئی نمبر نہیں ہے، کوئی ڈیجٹ نہیں ہے. 1 2 3 4 5 6 جیسے 12 تک نمبرات ہوتے ہیں، 12 تک کی ڈیجٹ ہوتی ہے. صرف گھنٹے کی یا منٹ کی یا سیکنڈ کی سوئی گھوم رہی ہے. اب بتائیے، جب اس گھڑی کے اوپر کوئی ڈیجٹ نہیں ہے، کوئی نمبر نہیں ہے، خالی گھنٹے کی سوئی گھوم رہی ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کتنا بجا؟ گھڑی کی سوئی خالی گھوم رہی ہے اور ڈیجٹ ایک بھی نہیں ہے. آپ کیسے پتا لگائیں گے کہ اب اتنا بجا؟ اور جیسے ہی آپ نے لکھا 12، یہ گھڑی 12 پر پہنچے گی تو آپ فوراً سمجھ جائے گی کہ 12 بج گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی سوئی یہ نہیں بتا سکتی کہ وقت کتنا ہوا ہے، کوئی ڈیجٹ ہونا ضروری ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جب موجود تھا تو وقت نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. اس کے پہلے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے. اور اول کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اول کی تعریف کیسے کی گئی ہے عقائد کی کتابوں میں؟ الاول لیس قبلہ شیء. اول اس کو کہتے ہیں جس کے پہلے کوئی چیز نہ ہو. جب اللہ کی صفت اول ہے، اس کے پہلے کوئی چیز نہیں، اس کا مطلب ہے وقت بھی نہیں تھا. جب وہ تھا تو وقت بھی نہیں تھا. اب اللہ تبارک و تعالی ایک چیز پیدا کرتا ہے، کوئی بھی چیز پہلے پیدا کرتا ہے. اب جیسے ایک چیز پیدا ہوئی تیسے وقت پیدا ہو گیا. جیسے گھڑی کی سوئی تھی، ایک بھی ڈیجٹ نہیں تھا تو ہمیں وقت کا پتہ نہیں لگتا تھا. اور جیسے ہی آپ نے 12 لکھا، 12 کی ڈیجٹ اس پر لکھ دی، جیسے سوئی 12 پر پہنچی پتہ چل گیا کہ اب یہ 2 جڑواں بھائی تھے، دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے، تو دونوں کی عمریں کتنی رہیں گی؟ اب وہ 20 سال کا ہو تو وہ بھی 20 سال کا ہوگا، اس لیے کہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تو دونوں کی عمریں ایک ہوں گی، دونوں ایک ساتھ نشو و نما پائیں گے. ہنری زمین پر رہا اور جارج نے 15 سال خلا میں گزارے.
15 سال کے بعد جب وہ خلا سے واپس لوٹا تو ہنری جو کہ اس زمین پر تھا اس کی عمر 80 سال کی ہو گئی تھی، اور یہ 15 سال جو خلا میں تھا جارج، یہ جب واپس لوٹا تو اس کی عمر 50 سال تھی۔ اضافیت زماں کا ثبوت اس واقعے سے بھی ملا۔ نیز اضافیت زماں کا ثبوت 1971 کے اندر اس واقعے سے بھی ثابت ہوا کہ امریکہ نے 2 گھڑیاں دنیا کی گھڑیوں سے ملا کر کے، یہاں کی گھڑیوں سے ملا کر کے مشرق اور مغرب میں روانہ کی۔ ایک گھڑی کو مشرق میں روانہ کیا، ایک گھڑی کو مغرب میں روانہ کیا، اور دونوں کو ہمارے یہاں کے ٹائم سے ملا دیا گیا تھا۔ مغرب میں جانے والی گھڑی 4.27 مائکرو سیکنڈ تیز ہو گئی، اور مشرق کی طرف جانے والی گھڑی 0.09 مائکرو سیکنڈ سست ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ .27 مائکرو سیکنڈ کتنا ہوتا معلوم ہے؟ ایک لمحے کا 1 سیکنڈ کا 10 لاکھواں حصہ۔ اب آئیے سیکنڈ کا مفہوم سمجھا دوں۔ اس واقعے سے جو 1917 کے اندر پیش آیا، اضافیت زماں کے ثبوت پر ایک کھلی ہوئی دلیل ہے۔ میں نے لمحے کا 10 لاکھواں حصہ جو بھی کہا، لمحہ سمجھ لیجئے، لمحہ کسے کہتے، سیکنڈ کسے کہتے، جس کو عربی میں ثانیہ کہتے، ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ سیکنڈ بول لیجئے انگریزی میں، لمحہ بول لیجئے عربی میں، فارسی میں لمحہ بول لیجئے، ثانیہ بول لیجئے عربی میں۔ تو یہ ثانیہ، یہ سیکنڈ، یہ لمحہ کتنا ہوتا ہے، تبھی تو پتا چلے گا لمحے کا 10 لاکھواں حصہ۔ تو جاننا چاہیے کہ ثانیہ فزکس کی اصطلاح میں سیزیم جانتے، ایک عنصر ہے، اس کا جو جوہر ہے 9 بلین 192 ملین 631,770 بار جب مرتعش ہوتا ہے تو 1 ثانیہ بنتا ہے۔ جانتے ہیں سیزیم کے اس جوہر کی یہ حرکت کس نے معلوم کی؟ ایک مشہور سائنٹسٹ ہے، براؤن نام ہے اس کا۔ اس وجہ سے جوہروں کی ان حرکتوں کو، ان موومنٹس کو براؤنین موومنٹس کہا جاتا ہے۔ اس نے یہ پتہ لگایا کہ سیزیم جو ایک عنصر ہے وہ جب 9 بلین 192 ملین اور 631,770 بار مرتعش ہوتا ہے تب جا کر ایک ثانیہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے لمحہ۔ لمحے کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب ایک اصطلاح اور سمجھ لیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے۔ چونکہ یہاں سائنس کے طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ضروری ہے کہ قرآن حکیم کو اس تناظر میں بھی دیکھیں۔ فریکوینسی آپ بولتے ہیں نا، فریکوینسی انگریزی میں، اس کو اردو میں تعدد کہتے ہیں۔ فزکس کی اصطلاح میں، فزکس کی اصطلاح کو، فریکوینسی کو اگر اردو میں لے جائیں گے تو اس کو کہتے ہیں تعدد۔ تعدد کسے بولتے ہیں معلوم؟ رقاص، پینڈولم۔ گھڑیوں کے اندر پہلے پینڈولم لگا ہوتا تھا، چابی بھر دیتے تھے، پینڈولم ایک طرف سے دوسری طرف حرکت کرتا تھا تو پھر گھڑی کے کانٹے چلتے تھے، جس سے ہمیں سیکنڈ کا، منٹ کا اور گھنٹوں کا علم ہوتا تھا۔ تعدد اور فریکوینسی کسے کہتے ہیں؟ رقاص کے پنڈولم کی ایک آمد اور ایک رفت کو تعدد کہتے ہیں۔ اسی کو فزکس کی اصطلاح میں فریکوینسی کہتے ہیں۔ پنڈولم ایک مرتبہ ادھر آیا اور یوں گیا، ایک تعدد ہو گیا، ایک فریکوینسی ہے۔ اب پنڈولم کا ذکر آ گیا تو اب معراج کو اس تناظر میں دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی رات کے ایک حصے میں، رات کے ایک مختصر وقت میں، رات کے ایک مختصر ٹائم
ٹائم میں اپنے نبی کو، اپنے رسول کو پہلے مکہ سے بیت المقدس تک لایا، جو 40 دن کا فاصلہ ہے، اور وہاں سے اس نے 7 آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دوزخ کی سیر کرائی، اور بہت سارے انبیاء کرام سے ملاقات کرائی. یہ رات کے ایک مختصر وقت میں ہو گیا. وقت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. قرآن حکیم کہتا ہے اچھی طرح وقت کو سمجھو، تب بعض واقعات کو تم سمجھ پاؤ گے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اپنے بندے کی سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. 40 دن کا فاصلہ اس نے ایک مختصر وقت میں رات کے طے کرا دیا. اضافیت زمان نہیں ہے، اضافیت زمان نہیں ہے. عام طور پر وہ فاصلہ لوگ 40 دنوں کے اندر طے کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو رات کے ایک مختصر حصے میں، رات کے ایک مختصر وقت میں طے کرا دیا. اور یہی نہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہی چند منٹوں میں، زمانے کے چند لمحوں میں ہوا، بلکہ وہاں سے 7 آسمانوں پر گئے. آپ انبیاء سے ملاقات کی، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا. اضافیت زمان نہیں ہے. کسی کے لیے 40 دن، کسی کے لیے ایک لمحہ. یہ کیسے ہوا؟ عقلاً ممکن ہے. جی ہاں، عقلاً ممکن ہے. حضرت صدیق کا ایمان یہاں متزلزل نہیں ہوا، جبکہ یہ واقعہ بظاہر خرق عادت سے متعلق ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر. سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی کہ کئی مہینوں کا سفر، کئی دنوں کا سفر لمحوں میں طے ہو جائے. لوگ کیسے مانتے؟ ابو جہل کو اچھا موقع مل گیا، صدیق کے پاس آیا، کہا سب سے بڑے دائی اور اس تحریک کے سب سے سرگرم رکن یہی ہے، ان کو تذبذب میں ڈال دیا جائے. آیا، کہنے لگا ابو بکر، کہا کہ ہاں. کہا کہ من نے ہوا، تمہارے دوست کیا کہتے ہیں، تمہارے صاحب کیا بولتے ہیں؟ کہا کہ کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں رات کے ایک حصے میں بیت المقدس گیا، 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد واپس آ گیا. کہا کہ اگر یہ میرے رسول نے کہا ہے تو بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے. اللہ اکبر. اس کو ایمان کہتے ہیں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے تب ہم اس کو مانیں گے. بعض لوگ ہیں نہیں جو شریعت کی ہر بات کو اس وقت تک نہیں مانتے جب تک کہ درایت کے میزان پہ تول نہ لے. کہاں رہے گی درایت؟ یہ بات تو درایت کے خلاف ہے. اور صدیق کے جواب سے یہ پتا چلتا ہے کہ چاہے شریعت کی کوئی بات، شرط یہ ہے کہ ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ بات شریعت، قرآن سے معلوم ہو جائے یا نبی کی کوئی حدیث صحیح اسناد کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ آ جائے تو ایمان لانا ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، چاہے وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو، بشرطے کہ محتف بالقرائن ہو. ایمان لانا ضروری ہے. کچھ لوگوں نے خبر واحد کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ جب تک کوئی بات شریعت کی درایت کے معیار پہ پوری نہ اترے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. حضرت صدیق کا جواب ایسے لوگوں کے چہرے پر بھرپور زنجاٹے دار تماچا ہے کہ بات چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رسول کے منہ سے نکل گئی تو وہ بات شریعت ہے، وہ بات حق ہے، اسے تسلیم کرنا لازم، تسلیم کرنا ضروری. اور یہ واقعہ اب عقلاً ممکن دکھائی دیتا ہے، عقلاً ممکن دکھائی دیتا ہے. اس کی ایک مثال میں نے کہیں پڑھی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جو فاصلہ سینکڑوں سالوں کے اندر آدمی طے نہیں کر سکتا تھا، رات کے ایک مختصر وقت میں کیسے طے ہوا.
ایک مثال میں نے دیکھی, وہ مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں. وہی گھڑی کا پنڈولم. پہلے جو گھڑیاں چلتی تھی چابی بھر دی جاتی تھی, اور چابی بھرنے کی وجہ سے پنڈولم دائیں بائیں گھومتا رہتا تھا, اور دائیں بائیں حرکت کرنے کی وجہ سے سوئیاں چلتی تھیں, منٹ کی, سیکنڈ کی اور گھنٹے کی. اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس وقت فرض کیجئے کہ 11 بج رہے ہیں, میں گھڑی کے پنڈولم کو 11 بجے وہیں روک دیتا ہوں. 1 سال کے بعد اگر میں پنڈولم کو حرکت دوں گا تو حرکت کہاں سے شروع ہوگی؟ 11 ہی بجے سے, کہ اور کسی گھنٹے سے, کسی اور وقت سے شروع ہوگی. نہیں, پنڈولم کو ہم نے 11 بجے روک دیا ہے, تو اب سال بھر کے بعد بھی اس پنڈولم کو حرکت دیں گے تو 11 بجے سے حرکت شروع ہوگی سوئیوں کی. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے وقت کو جام کر دیا, اور جب تک رسول سفر میں رہا اس کائنات کا پنڈولم رکا ہوا تھا, اور جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو آسمان کی سیر کرانے کے بعد اپنے مستقر پر بھیجا, پنڈولم کو وہیں سے حرکت دے دی, وقت وہیں سے چالو ہو گیا. وقت کی پیمائش کو اگر سمجھنا ہے تو یہ سمجھیے کہ وقت کی پیمائش کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے ساعت. ساعت کسے سمجھتے ہیں آپ؟ ساعت اس مخصوص گھڑی کو کہتے ہیں وقت کی. ساعت وقت کی اس مخصوص گھڑی کو کہتے ہیں جس میں کوئی سانحہ وجود میں آئے. ایک ہوتا ہے حادثہ, ایک ہوتا ہے سانحہ. انگریزی میں حادثے کو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ, اور سانحے کو کہتے ہیں انسیڈنٹ. جو انسیڈنٹ میں اور ایکسیڈنٹ میں فرق ہے وہی حادثے میں اور سانحے میں فرق ہے. تو ساعت کسے کہتے ہیں؟ ساعت تو ایک قیامت کے معنی میں آتا ہے, اور ساعت جو ہے ایک معنی اور رکھتی ہے. ساعت وقت کی اس مخصوص گھڑی کو کہتے ہیں جس میں کوئی سانحہ وجود میں آئے. اور دوسرا پہلو ہے وقفہ. وقفہ کسے کہتے ہیں؟ وقت کی اس مدت کو وقفہ کہتے ہیں جو 2 سانحوں کے درمیان پایا جائے. حین کا مطلب سمجھ میں آ گیا, دہر کا مطلب سمجھ میں آ گیا, ساعت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا, وقفے کا مفہوم سمجھ میں آ گیا, عصر کا مفہوم سمجھ میں آ گیا. وقت کو ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا. یہ سمجھانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں تک یہ بات پہنچائی گئی ہے وہ اس پر کچھ زیادہ کر سکیں, وہ اس سے آگے کچھ سوچ سکیں. اور اب ہم وقت کے اسلامی پہلو کے اوپر آتے ہیں. اسلام سے ذرہ برابر تعلق رکھنے والے کو بھی اس بات کا علم ہے کہ عبادات کا اور معاملات کا وہ کون سا ایسا شعبہ ہے جو وقت کے تصور اور وقت کی اہمیت کے تصور سے خالی ہو. جملہ پھر دوہرا رہا ہوں, عبادات و معاملات کا وہ کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں وقت کی اہمیت کا تصور موجود نہ ہو. اگر میں یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اجرام فلکیہ سے لے کر کے انسانی زندگی تک ہر چیز کو ایک وقت مقررہ کا پابند بنا دیا گیا ہے. سورج ایک وقت مقرر پر نکلتا ہے, ایک مقرر وقت کے اوپر ڈوب جاتا ہے. چاند اس کی منزلیں ہیں. اللہ نے فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. چاند کے لیے منزلیں مقرر ہیں اور ٹھیک وقتوں پر وہ اپنی منزلوں پر پہنچتا ہے. وہ اگر وقت کے منازل اور پوری جغرافیہ کو بنیادی طور پر سمجھنا ہو تو ایک کیسٹ لگا کر کے دیکھیے جو
کیسٹ تیار ہوئی ہے بنگلور میں، رویت ہلال، ایک تحقیقی جائزہ، جغرافیہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے وہ کیسٹ بہت ہی اہم ہے، اس میں بہت سارے حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ چاند کیسے نکلتا ہے، چاند کے نکلنے میں اور سورج کے نکلنے میں کیا فرق ہے، بہرحال وہ ایک دوسری بحث ہے، اس کو اس کیسٹ میں دیکھ لیں۔ تو چاند کے لیے منزل مقرر، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے، کیا مجال کی ایک سیکنڈ کا فرق ہو، یہاں بھی اسے ایک وقت مقرر کا پابند بنا دیا گیا۔ چاند کو وقت مقرر کا پابند بنا دیا گیا، وقت کے اوپر نکل، وقت کے اوپر ڈوب جا، وقت کے اوپر ہلال بن جا، وقت کے اوپر بدر کامل بن جا، ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ عبادات کو لے لیجئے، نماز کے بارے میں فرمایا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنین کے اوپر نماز وقت کے اوپر فرض ہے، موقوتا۔ اللہ اکبر، میں تو کہتا ہوں کہ فزکس سے جو لوگ منسلک ہیں وہ قرآن حکیم کو فزکس کے تناظر میں ذرا دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین سے والناس کی سین تک غور کریں اور کچھ نئی چیز نکالنے کی کوشش کریں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنین کے اوپر نماز موقوت ہے، وقت کے اوپر فرض ہے۔ جو لوگ وقت سے ٹال کر کے نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے وعید آئی ہے کہ ٹائم کے پابند رہو، جب جی چاہے نماز پڑھ لو، ایسی نماز چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی صلاۃ سے ساہی ہیں۔ اپنی صلاۃ سے ساہی ہیں کیا مطلب؟ ساہون کا لفظ بڑا جامع ہے۔ ایک مطلب تو ساہون کا یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے تب پڑھتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو وقت کی پابندی نہ کریں، اور دوسرے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو دل کہیں ہو، دماغ کہیں ہو، جسم کہیں ہو۔ بہت سارے مفاہیم کو لفظ ساہون سمیٹے ہوئے ہے، جس کی تفسیر کا یہ موقع نہیں ہے۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ساہون کے اندر یہ مفہوم بھی ہے کہ وقت کو ٹال کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو ساہون کی یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے، تفسیر عباس کھول کر کے دیکھ لی جائے، شاید یہ قول حضرت ابن عباس کا مل جائے۔ تو نماز کو وقت پر پڑھنا چاہیے۔ حج، الحج اشہر معلومات، حج جب چاہے تب کر لو، کہ حج کا ایک وقت مقرر ہے۔ ایک دن عرفہ کے اندر سب لوگوں کو جمع ہونا ہے، حاجی سارے ارکان حج پورا کر لے، عرفہ میں جمع نہ ہو تو حج ہو جائے گا؟ نہیں، حج ہوتا ہی نہیں اس کا۔ عرفہ میں جمع ہونا ضروری ہے، حاجی کا وہاں پہنچنا ضروری ہے، ورنہ اس کا حج نہیں ہوتا۔ وہاں بھی وقت کی پابندی کرنی ہے، اور حج کے لیے مشہور مہینے ہیں، ہر مہینے کے اندر حج نہیں کر سکتے آپ۔ الحج اشہر معلومات، حج کو بھی وقت میں ہی ادا کرنا ہے، نماز وقت کے اوپر پڑھنی ہے۔ روزہ ہر مہینے رکھ سکتے کیا؟ 12 مہینے رکھ سکتے، یا کسی بھی مہینے میں رکھ سکتے؟ نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس مہینے کو جو پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔ وقت متعین کر دیا گیا، حج کے لیے وقت متعین، نماز کے لیے وقت مقرر، روزے کے لیے وقت مقرر، زکوٰۃ کے لیے وقت مقرر۔ حولان حول جب تک نہ ہو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، سال جب تک نہ گزرے صاحب نصاب شخص پر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر ہم زمینوں کے باب میں آ جائیں تو جب تک فصل کٹ نہیں جاتی تب تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، فصل کٹنے پر زکوٰۃ 20واں یا 40واں نکالا جائے، وقت متعین ہے۔ تو میں نے جو یہ جملہ کہا 100% صحیح ہے کہ عبادات و معاملات کا وہ کون سا ایسا شعبہ ہے جسے وقت مقررہ کا پابند نہ بنایا گیا ہو۔ یہاں تک کہ پوری انسانی زندگی وقت کی پابند ہے۔ دلیل
دلیل اللہ نے اس طرح دی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اجل مینس ٹائم، وقت مقرر. وَلَن يُؤَخِّرَ، ابھی ہم ٹائم سے باہر نہیں ہوئے ہیں. جس وقت ہم لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹائم ہمیں گھیرے ہوئے ہے، وقت گھیرے ہوئے ہے. ایسے ہی اجل کے معنی وقت کے، ٹائم کے، مقررہ وقت کے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. آدمی کا جب وقت جو مقرر ہے پورا ہو گیا تو اللہ اسے مؤخر نہیں کرتا، ہرگز مؤخر نہیں کرتا. پوری کی پوری انسانی زندگی وقت کی پابند ہے. اور کائنات میں غور کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی. اور میں یہ بات کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ انفرادی اور اجتماعی زوال کا سبب وقت کی قدر نہ کرنا ہے. جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے دنیا سے جلد ہی مٹا دیے جاتے ہیں. زوال پذیر قوموں کے افسانے کتابوں میں مرقوم ہیں، دیکھ لیے جائیں کہ انہوں نے جب وقت کی قدر نہیں کی تو کس طریقے سے انہیں اوج ثریا نصیب ہونے کے بعد پستی کے تحت سرا کی طرف پھیر دیا گیا، پستی کے تحت سرا میں ڈال دیا گیا. زوال پذیر قوموں کی نفسیات کا مطالعہ کیجئے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے زوال پذیر ہونے کا سبب تھا کہ انہوں نے وقت کی قدر نہیں کی. اس کے برعکس جو قومیں عروج پر جاتی ہیں وہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو متاع جاں سمجھتی ہیں، متاع حیات سمجھتی ہیں. تو جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں انہیں عروج ملتا ہے. آج مسلمانوں کی زندگیوں پر غور کیجئے تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس قوم کے پاس سب کچھ تو نہیں ہے، سب کچھ ہو بھی تو اس کے پاس وقت کی قدر نہیں ہے. اور وقت کی قدر چونکہ ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہم روز بروز مائل بزوال ہیں، پستی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے. وقت کی قدر کیجیے. تو والعصر کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. ایک لفظ کہہ دیا ہے اور ہمارے سامنے غور و فکر کا ایک پورا میدان دے دیا ہے. غور کرو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وقت کی کیا اہمیت ہے. تو وقت کی قسم کھا کر کے اللہ نے یہ فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خسر میں ہیں. ابھی خسر کا مفہوم بتاتا ہوں. زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ زمانے کو گواہ بنایا گیا ہے، زمانے کو شاہد بنایا گیا ہے. قسم کسی چیز کی کھائی جاتی ہے تو جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو گواہ بنایا جاتا ہے. گویا زمانہ گواہ ہے. زمانے کو گواہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں. پہلے گھاٹے کا مطلب سمجھا دوں. کہتے ہیں کہ پیسہ لگایا تھا تجارت میں، بڑا گھاٹا ہو گیا. اسی گھاٹے کو قرآن خسر کہتا ہے اور کہیں کہیں خسران مبین بولتا ہے. یہ خسر اور خسران مبین کیا ہے؟ کھلا ہوا گھاٹا کیا ہے اور خسر کیا ہے؟ جاننا چاہیے
کہ آدمی نے مال لگایا تھا تجارت میں، نفع تو درکنار، سرمایہ کا بیشتر حصہ ضائع ہو گیا، نفع تو کچھ بھی نہیں ملا، ساتھ ساتھ لینے کے دینے پڑ گئے، سرمایہ کا بیشتر حصہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ تو ہے خسر، اور خسران مبین کسے کہتے ہیں کہ نفع کچھ بھی نہیں ملا، ساتھ ساتھ پورا سرمایہ چلا گیا۔ خسر کے اندر تھوڑا بہت سرمایہ بچا ہوگا، لیکن خسران مبین کھلا ہوا گھاٹا، مطلب یہ کہ نفع کچھ بھی نہیں ملا اور سرمایہ پورا کا پورا چلا گیا۔ اب ننگا نہائے کیا اور نچوڑے کیا، پورا کا پورا تو تباہ ہو گیا ہے، فٹ پاتھ پہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زمانہ اس بات پر شاہد ہے کہ تمام کے تمام انسانوں کا حال یہی ہے، اس تاجر کا جس نے پیسہ لگایا، نفع تو درکنار، اس کا سرمایہ پورا کا پورا چلا گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ ایسے ہی اے میرے بندو، تمہاری زندگی ایک قیمتی سرمایہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحے کو کام میں لے آؤ۔ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو غالباً یہ امام راضی کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بازار میں گیا تو ایک آواز میرے کان میں پڑی کہ ارے بازار میں آنے والے لوگوں ذرا جلدی سے میرا سامان خرید لو ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ یہ کون آدمی ہے جو ایسا چلا رہا ہے کہ جلدی سے میرا سامان خرید لو ورنہ میرا پورا سرمایہ، نفع تو چھوڑو، میرا پورا سرمایہ چلا جائے گا، جلدی سے میری چیز خرید لو۔ امام راضی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ دیکھوں کیا چیز بیچ رہا ہے، آ کر کے دیکھا تو برف بیچ رہا تھا، وہ برف بیچ رہا تھا وہ، یعنی جیسے جیسے ہوا چل رہی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا، برف پگھلتی جا رہی ہے۔ ہوشیار تاجر وہی ہے جو جلدی سے اس برف کو بیچ کر کے سرمایہ کھڑا کر لے، کچھ نفع ملے تو حاصل کر لے، جلدی سے کام میں لے آئے ورنہ یہ برف گل جائے گی، نفع تو درکنار، سرمایہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ایسے ہی ہماری زندگی کا حال ہے، برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ یہ مطلب ہوا خسر کا۔ انسان کا مطلب تو سمجھا دیا تھا میں نے۔ بشر مانے انسان، انس مانے انسان، آدم مانے انسان، انسان مانے انسان، الناس مانے انسان۔ کتنے الفاظ ہوئے؟ بشر مانے انسان، انس مانے انسان، بنی آدم مانے انسان یا آدم مانے انسان، انسان مانے انسان، ناس مانے انسان، یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، ایک ہی معنی ہے۔ میں نے ایک سرسری بات کل لفظ انسان پر کہی تھی۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے تو بشر کا لفظ 37 بار آیا، پورے قرآن میں بشر کا لفظ 37 بار آیا ہے۔ انس کا لفظ 18 مرتبہ آیا ہے، بنی آدم کا لفظ 7 بار آیا ہے، انسان کا لفظ 65 بار آیا ہے، اور الناس کا لفظ 241 بار آیا ہے۔ پرفیکٹ بولا ہوں، گن لو، پرفیکٹ بولا ہوں۔ بشر کا لفظ 37 بار، انس کا لفظ 18 بار، بنی آدم کا لفظ 7 بار، اور انسان کا لفظ 65 بار، اور الناس کا لفظ 241 بار آیا۔ بشر یا ملک کے مقابلے میں، جیسا سورہ یوسف میں ہے کہ جب زلیخا کو بدنام کیا جانے لگا، اور بدنام کیا، خود بدنام تھی ہی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پرچا رہی تھی، گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی،
وہ اس کے دام فریب میں نہیں آ رہے تھے، بدنام ہو گئی وہ. مصر کی عورتیں طرح طرح کی بات بنانے لگی. امرات عزیز نے، لوگوں نے کہا زلیخا نام تھا، بہرحال قرآن نے تو اس کا نام نہیں کہا ہے، بتایا ہے امرات عزیز کہا ہے، عزیز کی بیوی. بہت بڑے عہدے پر فائز تھا یہ مصر میں اس وقت. تو امرات عزیز نے دیکھا کہ میں بدنام ہو رہی ہوں اور عورتیں طرح طرح کی باتیں میرے بارے میں کہہ رہی ہیں، تو ان تمام عورتوں کو اس نے ایک دن بلایا، گاؤں تکیے دے دیے، ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئیں، چھریاں رکھ دی، پھل رکھ دیے، آتدت لہن متکاؤں، اور سکین بھی رکھ دیے گئے، چاقو بھی. اور جب انہوں نے پھل اٹھا کر کے پھلوں کو کاٹنا شروع کیا تو اتنے میں اس نے کہا اخرج، نکلو میرے محبوب، آ جاؤ باہر. تو وقالت اخرج علیہن، ذرا ان کے سامنے آ جاؤ، اخرج علیہن، ان کے سامنے آ جاؤ. قالت اخرج علیہن،